السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل عمران خان قیدی نمبر 804 جو جیل میں قید ہے، بے شمار مقدمات ان پر درج ہیں، انہیں کئی مقدمات میں سزا سنائی گئی، لیکن اعلیٰ عدالتوں نے انہیں باعزت بری کیا کیونکہ وہ مقدمات بے بنیاد تھے، جھوٹے تھے اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ کل قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھ کر اپنی مخالف قوتوں سے ٹکرایا اور اس نے کیا خوب ٹکر لی، اور کل کا میچ بلا مبالغہ وہ جیل میں بیٹھے بیٹھے جیت گیا۔ تمام تجزیہ نگار، تمام تبصرہ نگار اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ خان نے جیل میں بیٹھ کر بہت بڑا جلسہ کیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کیونکہ وہ جلسہ کئی کلومیٹر لمبائی پر پھیلا ہوا تھا اور جتنے لوگ پنڈال میں تھے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ باہر موجود تھے۔ خواہ اسلام آباد سے پشاور موٹر وے ہو، جی ٹی روڈ ہو، ہر جگہ لوگ موجود تھے۔ مثلاً 26 نمبر چنگی جہاں پر شیلنگ کی گئی، وہ جلسہ گاہ سے تقریباً 10.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان، جلسے کے شرکاء کتنی لمبائی تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ عام شہری تھے اور وہ جلسہ گاہ میں گئے ہوئے تھے جلسہ سننے کے لیے۔ ناظرین اکرام، جن حالات میں یہ جلسہ کیا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کل موٹر وے بس سروس معطل کی گئی، وین سروس معطل تھی، ہر طرح کی ٹریفک معطل کر دی گئی تھی۔ ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر یہ سب کچھ کیا گیا تاکہ کسی قسم کی کوئی سروس پرووائڈ نہ کی جا سکے اور پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب نہ ہو لوگوں کو لے جانے کے لیے جلسہ گاہ تک، کیونکہ لمبا روٹ دیا گیا تھا، مخصوص روٹ دیا گیا تھا، صرف اسی روٹ پہ چل کے آپ پہنچ سکتے تھے۔ پھر پی ٹی آئی کا سنجگانی میں جو سیاسی پاور شو تھا، اس میں 29 مقامات کو سیل کیا گیا۔ اس میں نیو مارگلا روڈ، 0 پوائنٹ، فیصل چوک، بری امام کراس روڈ کو بند کیا گیا۔ پھر ایکسپریس وے، میریٹ ہوٹل چوک، نادرا چوک، ایکسپریس چوک کو سیل کیا گیا۔ سیکرٹریٹ چوک، فاٹا ہاؤس، ترامڈی چوک، شاہ پور، بنی گالا روڈ کو سیل کیا گیا۔ فیض آباد، 9th ایونیو، گولڑا موڑ، موٹر وے ٹول پلازا اور ترنال پھاٹک کو بھی سیل کیا گیا۔ تو یہ 29 سے زائد مقامات تھے جو کہ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر تھے جنہیں سیل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے داخلی رستے جو لنکڈ روڈ تھے موٹر وے سے جی ٹی روڈ تک، وہ سارے بند کیے ہوئے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ ان حالات میں پی ٹی آئی نے کل جلسہ کیا۔ اس کے بعد جو تقاریر ہوئیں اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہمیں نظر آیا۔ خان صاحب اپنی گفتگو میں بار بار بادشاہ سلامت کا ذکر کرتے ہیں اور انہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار سب سے اعلیٰ قیادت ہے، کیونکہ وہی سب سے طاقتور ہے، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح سے کل ہم نے جلسے میں دیکھا تو نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پی ٹی آئی سے منسلک اتحادی جماعتیں بھی اس بات پر یکسو نظر آئیں کہ سارے کا سارا خان کا مسئلہ بادشاہ سلامت کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام رہنماؤں نے بلا کسی امتیاز کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا خاص طور پر ذکر کیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا، اور وہ بادشاہ سلامت کے ترجمان ہیں اور اس کا مطلب سیدھا سیدھا انہیں مخاطب کرنا تھا۔ جنرل فیض حمید کے ساتھ جو خان کو انٹر لنک کیا جاتا ہے اس کا، پھر 9 مئی کا معاملہ، پھر فوجی عدالتوں میں عمران خان کا مقدمہ لے جانے کا پلان۔ اب ایک طرف نون لیگ کے وزراء، خواہ وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، میاں جاوید لطیف ہوں، طلال چودھری ہوں، جو کہ بالکل نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ان سے جڑے تجزیہ کار بھی ایک ماحول بنا رہے تھے کہ ہر صورت عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا، اور وہ کہتے ہیں یہ معمول کی بات ہے۔ خان کو انڈر پریشر کرنے کی بار بار کوشش کی جا رہی تھی۔ پھر کل پہلا موقع تھا کہ پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اپنے مخالفین، خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ موجودہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، پھر کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ اور جنرل صاحب کی تقاریر میں بار بار ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے: انتشاری ٹولہ، فسادی ٹولہ، ڈیجیٹل دہشت گرد، شیطانی میڈیا، یہ سارے الفاظ بار بار استعمال کیے جاتے تھے اور 9 مئی کے نام پر یہ سب کچھ کہا گیا۔ پی ٹی آئی کو بہت کچھ کہا گیا۔ کل تحریک انصاف کے پاس پہلا موقع تھا
جب انہوں نے اپنے مخالفین کو للکارا، بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کی۔ کل کہا گیا کہ فوجی عدالتوں میں عمران خان کا مقدمہ نہیں جائے گا، پھر اگر 2 ہفتے کے اندر عمران خان کی رہائی نہ ہوئی تو پھر ہم اڈیالہ جیل کی طرف جائیں گے اور اکتوبر میں ہم دمادم مست قلندر کریں گے۔ پھر کہا گیا کہ سیاسی اور شہری آزادی ہو۔ اس جلسے میں جنرل صاحب کو پیغام دیا گیا کہ صرف زبانی کہنے سے آپ غیر سیاسی نہیں ہو جائیں گے، اس کے لیے عملاً آپ کو ثبوت پرووائڈ کرنا پڑے گا۔ پھر اس پر دوسری جانب سے رد عمل بھی دیا گیا۔ فیصل واڈا، وہ غیر اعلانیہ ترجمان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے وارننگ دی کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے اور وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکیں گے۔ دیگر کئی غیر سرکاری ترجمانوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تقاریر سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف اگر کوئی قدم کچھ عرصے بعد اٹھایا جانا تھا تو وہ قدم اب فوراً اٹھا لیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے لیے کل ایک گڑھا کھودا ہے، حالانکہ ایسی بات فی الحال نظر نہیں آ رہی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ بہرحال پراکسیز کے ذریعے یہ جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کل ایک اور شرارت کی گئی، 9 مئی جیسا واقعہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں کیونکہ اس سارے کے سارے معاملے کا اثر پڑنا تھا جنرل صاحب پر اور جی ایچ کیو پہ۔ کل شیلنگ کی گئی، شیلنگ کر کے ماحول کو تپانے کی کوشش کی گئی۔ جب پی ٹی آئی پرامن جلسہ کر رہی تھی تو بیچ میں یہ شرارت کس نے کی؟ کیونکہ 9 مئی کو بھی پی ٹی آئی کے کارکنان اپنے طے شدہ روٹ پر چل رہے تھے، جبکہ فساد کوئی تیسری پارٹی کروا رہی تھی۔ بہرحال کل بھی یہ ایک سازش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بر وقت انٹروین سے وہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک تو پولیس کا اپنا موقف ہے، لیکن ایک خفیہ انکوائری بھی ہو رہی ہے کہ اس معاملے کی چھان بین کر کے بتایا جائے کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں اور کس کی ایما پر کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جو شیلنگ کی گئی یہ کس پولیس افسر کے حکم پر کی گئی؟ کیونکہ نقوی سرکار اور تارڑ کا سٹیٹمنٹ آ گیا، ٹویٹ انہوں نے کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اس کو ایک سازشی جامہ پہنانے کی کوشش کی، لیکن جب اس کو اعلیٰ سطح پر دیکھا گیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا کہ صورتحال معمول پر آ چکی ہے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، شیلنگ بند ہو گئی ہے، پتھراؤ بند ہو گیا ہے۔ یہ ساری کی ساری خبریں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کس آفس میں بیٹھ کے کہاں سے تیار کی جا رہی تھی اور کیسے فیڈ ہو رہی تھی؟ کیونکہ معمولی سی چنگاری کل آگ لگا سکتی تھی۔ بے شمار لوگ تھے، کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے، مین مرکزی سٹیج سے بھی کوسوں دور تھے، اس لیے یہ کل جس نے بھی کوشش کی یہ انتہائی خطرناک تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ کل بڑی سخت تقاریر ہوئیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، آرمی چیف کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بڑی کلیئر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ظلم برداشت کر لیا، بربریت سہ لی، قتل و غارت دیکھ لی اور ہم نے اپنا مینڈیٹ چوری کروا کے دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن دوسرا فریق کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے اب ہم دمادم مست قلندر کریں گے۔ اب ہم نے چھین کر اپنا حق واپس لینا ہے۔ انہوں نے ہماری کمزوریوں کو ہماری بزدلی سمجھا، حالانکہ وہ احترام تھا، ہم پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے، لیکن انہوں نے ہماری شرافت کو کمزوری اور بزدلی سمجھ کر ہمارا مینڈیٹ چوری کیا اور وہ ہم ہر صورت واپس لیں گے۔ اب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب آج اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں وہ تو ظاہر ہے اب آئندہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔